جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا الخدمت پاکستان کے سربراہ جناب عبدالشکور صاحب نے۔ آپ نے جیسے کہ پچھلے 2 لہریں رہی ہیں کرونا کے حوالے سے، پہلے تھا کہ امداد کا مرحلہ، اس کے بعد لوگوں کی بحالی کا مرحلہ، اور جتنی ہماری جو این جی اوز ہیں، الخدمت ہو، اخوت ہو، سیلانی ہو، انہوں نے بے مثال کام کیا اور ان کو سراہا بھی گیا۔ اب ہے مرحلہ ویکسینیشن کا، کہ ایک تو حکومت کی طرف سے ویکسین لگائی جا رہی ہے، اور دوسرا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ادارے ہیں وہ مہنگے داموں جو ہیں شہریوں کو ویکسین لگا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ این جی اوز اس مرحلے کے اندر اپنا کس طریقے سے کردار ادا کر سکتی ہیں، اسی لیے ہم نے پوچھنے کے لیے دعوت دی ہے الخدمت پاکستان سربراہ شکور صاحب کو۔ السلام علیکم شکور صاحب۔ السلام رحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی۔ شکور صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے پہلے لوگوں کی جو ہے امداد کی، لوگوں کے گھر گھر پہنچے، اس کرائسس کے اندر غذا کی ضرورت تھی، وینٹیلیٹرز کی ضرورت تھی، اور جگہ جگہ الخدمت نے جو ہے وہ اپنے کام کیے۔ اب لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں ویکسین کے لیے، ظاہر ہے لمبی لمبی لائنیں ہیں اور حکومتی جو ٹرن کا انتظار لوگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پرائیویٹ ہاسپٹل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باہر سے منگوا کے جس ریٹ کے اوپر فراہم کی جا رہی ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الخدمت یہ اس جیسے اور ادارے سستے داموں منگوائیں اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے ٹیسٹ کا ایک بڑا تجربہ کیا تھا کہ سستے داموں اور جو کاسٹ ٹو کاسٹ ٹیسٹ تھا کرونا کا اس کو کیا، اب ویکسین کا بھی ایسا کوئی پلان ہے؟ عثمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں نے آج دن کو ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اس حوالے سے، اور اسد عمر کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ اچھا، اور میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے، اس میں حکومت پاکستان کے لیے شاید مشکلات ہیں کہ وہ ویکسین کے لیے اتنا فنڈ ریز کر کے یہ کام جلدی کر سکے۔ البتہ جو 3 چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کو واچ کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے منافع بخش اداروں کو اس کا موقع نہ دے کہ وہ اس مصیبت میں لوگوں سے پیسے بنانے کی کوشش کریں، اور اس کی جگہ این جی اوز ہیں، بہت ساری این جی اوز ہیں، الخدمت کے علاوہ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈس ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے اور ادارے ہیں جو الحمدللہ اپنا نیٹ ورک رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی 42 ہسپتال ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہے اس کو غیر تجارتی بنیاد پہ حکومت اجازت دے، یا ہمیں کہ ہم ویکسین منگا سکیں، یا ویکسین کا بندوبست کرے اور ہمارے تھرو اس کام کو کرے، اور ہم کاسٹ ٹو کاسٹ لوگوں تک اس خدمت کو پہنچائیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ این جی اوز کو انوالو کیا جائے۔ اس کے مجھے اندازہ کئی سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے، لیکن اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو اس میں سے بہت سارے رستے نکل آئیں گے۔ دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، فیکٹریاں ہیں جو بند پڑے ہیں، اور میرے رابطے ہوئے ہیں بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں سے جو اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنے پورے سٹاف کو ویکسینیٹ کریں، اور جو اس کی کاسٹ آتی ہے اس کو ادا کریں، تاکہ تعلیمی سلسلے کو جلد بحال کیا جا سکے۔ بچے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، ایک عجیب و غریب طرح کی صورتحال ہے، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ کب تک جانا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں اس کام کو مکمل کر سکیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ ہم تعلیمی اداروں کو کھولنے کا کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو احساس پروگرام کے تحت، جو بہت بیچارے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، تو ان کو احساس پروگرام آلریڈی مالی مدد کر رہا ہے، تو اسی میں ویکسین کا فنڈ رکھ دے، اور وہ بھی این جی اوز کے تھرو اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ ان تک پہنچ کر اس کو لگایا جائے۔ جی، تو یہ 3 اگر سلسلے بیک وقت قائم ہو جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ویکسین کے اس پروسیس کو کافی ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے۔ شکور صاحب، ایسا ہے کہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ 40% اس کا کاسٹ ڈال ڈول کے جو کچھ کرتا ہے، ہم نے پہلے پروگرام بھی اس پہ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ تقریباً 50% کاسٹ زیادہ لوگ لے رہے ہیں جو مارکیٹ میں جو اپروو ہوئی ہے اس کی ریٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں این جی اوز کے ساتھ مل کے، اور خاص طور پہ جو این جی او سیکٹر میں مختلف قسم کی منسٹریز مل کے ایک براہ راست منگوا لیں ایک بلک کے اندر؟ اور بالکل ہو سکتا ہے، اور ہم اس کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اور کچھ نہیں ہے تو ہمیں لون دے دیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، اس کام کو کریں۔ ہم چائنا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیشن کا ہے کہ وہ کتنا اس کو ہمارے لیے اوپن کرتی ہے۔ شکور صاحب، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک، آپ کل بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں
کل ایسی لسٹ این جی اوز کی شیئر کر سکے جیسے آپ ہیں، انڈس ہے، اس طرح اور بہت ساری ایسی، اور ایون ایدی، ایون سیلانی، یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طور پر ایک اپنا نیٹ ورک رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ نے ایک بندے کو امپلائی کرنا ہوتا ہے جو ڈسپینسر لیول کو جو ایڈمنسٹر کر سکے. تو آپ کوئی ایک لسٹ تک شیئر کر سکے. کل ہم دوبارہ ہم اس کو کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو کہیں کہ ان ساروں کا ایک روز ہزاروں اجلاس بلاتے ہیں، ترجمانوں کا اجلاس بلاتے ہیں، ان عوام کے ترجمانوں کا بھی اجلاس بلا لیں. اور یہ صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ صرف ہیلتھ کے ایریے میں کم از کم 12 ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کے اپنے نیٹ ورک موجود ہیں، کسی کا نسبتاً چھوٹا، کسی کا بڑا. ٹھیک. اور اگر دوسری آرگنائزیشنز بھی اس میں آئیں جو سیفلی اس کام کو کر سکے تو یہ خوشی کی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت گو مگو کی پالیسی سے باہر نکلے، این جی اوز کو انوالو کرے، کوئی میٹنگ کرے، بتائے کیا دقتیں ان کے لیے ہیں اور ہم بتائیں کہ کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے، اور ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے ایک نقشہ رکھیں کہ بھائی پاکستان میں بھی اگلے 2 مہینے 3 مہینے میں انشاءاللہ ایک بڑا سیکٹر ایسا ہو سکتا ہے جو ویکسین کے عمل سے گزر سکے. اچھا شکور صاحب، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو آتھرائز کیا ہوتا ہے جو ایل سی کھلواتے ہیں اور چیزیں لے کے آتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ لیبارٹریز کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہوتا ہے جو برقوں کہ ہر بندے کو نہیں کیا کرتے، ان کے رولز بنے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا اس وقت ایک گروپ جو ہے کور گروپ بنا سکتے ہیں ود ان 2-3 days کہ جو بیسیکلی ایکسپرٹیز رکھتا ہو ویکسین کی، ڈاکٹرز کی، ایڈمنسٹر کی، کہ جن کے اسکور گروپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے گورنمنٹ کو کہا جائے اسکور گروپ کے نام پہ ہم بنوانا چاہتے ہیں، اور یہ ہم فنڈ ریز کر چکے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلا تو گورنمنٹ کی ولنگنیس ہے. میرا خیال ہے کور گروپ انشاءاللہ تیار ہے اور میں اس کی لسٹ بھی فراہم کر سکتا ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے اس گھیرے سے باہر نکل سکتے ہیں جو لوگ تجارتی بنیادوں پہ اس سارے کام کو سنبھالنا چاہتے ہیں. اس سے باہر اگر نکل آئے ہم تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر تو ماشاءاللہ ڈاکٹرز کی کئی ساری آرگنائزیشنز ہیں. پیما ان میں سے ایک ہے جو کام کر سکتی ہے، اور کم از کم کوئی ان کے 15,000 ڈاکٹرز ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں. پی ایم اے ہے، اسی طرح کے اور ادارے بھی موجود ہیں، اور خود یہ جو بڑے تجارتی ادارے ہیں ہاسپٹل کے، ان سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ 2 مہینے کے لیے ویکسین میں اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو اور باقیوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کرو. تو یہ کیا مشکل کام ہے؟ شکور صاحب، میں ممکنہ سوالات جو ہے نا ان کے بعد، کیونکہ ظاہر بات ہے بیوروکریسی کو میں جانتا ہوں، تو ممکنہ سوالات یہ ہوں گے کہ آپ سٹوریج کہاں کریں گے، تو فلاں کہاں کریں گے. مطلب میں آپ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ ساری چیزیں تیار کر لیں تو کل ہم پھر ایک پروگرام کریں گے. جو دوسرے منگوا رہے ہیں ان کا کنٹرول بھی حکومت کے پاس ہے. ان کا بھی نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں چکتا ہی کہے گا جی ہمارے پاس تو سٹوریج ہے، فلانا کہتے ہیں. آپ سے جب کسی کو فیل کرنا ہو تو یہی اسی طرح کے سوالات ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پورا پلان بلٹ اپ کر لیں تو کل یا پرسوں ہم پھر دوبارہ گورنمنٹ کے سامنے پلان رکھیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. اور یہ سب ایک بات میں صرف آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کووڈ کی ٹیسٹنگ کا کام شروع ہوا نا، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ 14 ہزار روپیہ اس ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ لاہور، کراچی، ملتان، پشاور اور فیصل آباد میں کووڈ لیبز بنائیں اور اس کو 3,500-4 ہزار روپے پہ لے کر آئے، اور اس نے مارکیٹ کے اندر ایک استحکام پیدا کیا اور ان کے ریٹ بھی کم ہوئے. چلیں امید ہے شکور صاحب کہ اس حوالے سے بھی کوئی بہتر سلوشن نکلے گا کہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے کہ عوام کو جو ہے نا، پہلی تو بات یہ حکومت کا کام ہے کہ فری ویکسین مہیا کرے. اگر نہیں کر سکتی تو یہ ادارے حاضر ہیں کہ جو کاسٹ ٹو کاسٹ ویکسین ہے وہ عوام تک پہنچے اور اس کار خیر میں عوام بھی حصہ لیں. ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ شکور صاحب کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.